کہاں پہ رہتا ہوں نا، مجھے لگتا ہے وہاں کوئی اور بھی ہے، وہ جو مجھے دکھائی نہیں دیتا۔ میں پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں۔ ہم سب بہن بھائی کالج یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم شہر میں ہی رہتے ہیں اور گاؤں صرف چھٹیوں میں ہی آنا جانا ہوتا ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب کرونا کی وجہ سے ہماری آن لائن کلاسز چل رہی تھیں اور ہم مستقل طور پر گاؤں میں ہی رہتے تھے۔ ابو کا کام کرونا کی وجہ سے بہت کم ہو چکا تھا، تو گھر کا گزارا بہت مشکل سے چل رہا تھا۔ اسی دوران میں نے اور میرے بھائی نے کچھ کام ڈھونڈنے کی کوشش شروع کی، لیکن کوئی مناسب نوکری نہیں مل پا رہی تھی۔ پھر ایک دن ہمارے چچا نے بتایا کہ گاؤں کے قبرستان کا گورکن نوکری چھوڑ کر چلا گیا ہے، تو وہاں ایک گورکن کی ضرورت ہے، تم کہو تو تمہاری بات کروں۔ مجھے اس وقت نوکری کی بہت ضرورت تھی، تو میں نے وہ نوکری شروع کر دی۔ مجھے اس نوکری کا عادی ہوتے ہوئے کچھ ہی دن لگ گئے۔ یہ معمول کی بات تھی کہ اگر کوئی قبر کی دیکھ بھال کرنے نہیں آتا تھا تو اس پر دوسری قبر بنا دی جاتی تھی، کیونکہ قبرستان میں جگہ ملنا بہت مشکل ہوتا تھا۔ ایک دن میں معمول کے مطابق دوپہر 1 بجے ایک 10 سال سے لاوارث قبر کی کھدائی کرنے لگا، جو ریکارڈ کے مطابق 33 سال پرانی تھی۔ قبر کھود کے جب میں نے لاش کو دیکھا تو ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ کافی دن پرانی ہے۔ یہ دیکھ کر مجھ پر خوف طاری ہو گیا، لیکن میں نے اس چیز کو اگنور کر دیا۔ میں نے سوچا کہ شاید ریکارڈ صحیح طریقے سے مینٹین نہیں کیا گیا۔ میں نے اس لاش پر دوبارہ سے مٹی ڈال دی اور نئی قبر تیار کر دی۔ جنازہ اسی دن ہو گیا اور میں ڈیوٹی کے بعد اپنے گھر چلا گیا۔ اس رات میں نے بہت عجیب سا خواب دیکھا کہ میں اپنے گھر میں ہی سویا ہوں اور ایک عورت مجھے دیکھ رہی ہے اور اس کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا ہے۔ میں گھبرا کر اٹھا تو مجھے براندے میں ایک سایہ دکھائی دیا، جو کہ میرے اٹھتے ہی غائب ہو گیا۔ میں نے اسے اپنا وہم سمجھا اور پانی پی کر سو گیا۔ صبح اٹھ کر میں دوبارہ قبرستان چلا گیا۔ قبرستان پہنچ کر میں نے دیکھا کہ وہی قبر کھدی پڑی ہے اور لاش کا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ میں نے آگے جا کر دیکھا تو یہ اسی عورت کی قبر تھی جو رات کو مجھے خواب میں آئی تھی۔ میں گھبرا گیا اور میں نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان سے پوچھ گچھ کی کہ یہ قبر کس نے کھودی ہے، اور انہوں نے کسی کو بھی وہ قبر کھودتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید کسی جانور کا کام ہوگا۔ میں نے پھر سے قبر پر مٹی ڈلوا دی اور گھر آ گیا۔ کیونکہ میرا سانس کافی اکھڑ رہا تھا تو میں نے نیند کی دوائی کھائی اور سو گیا۔ پھر اگلے دن جب میں ڈیوٹی پر گیا تو وہاں جا کر میں نے دیکھا کہ دوبارہ سے وہی قبر کھدی ہوئی ہے اور لاش کا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ مجھے تشویش ہوئی، لیکن اس بار میں نے کسی سے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ میں نے خود ہی قبر پر مٹی ڈالی اور اسے بند کر دیا۔ میں نے کافی سوچ بچار کرنے کے بعد اپنے دل کو تسلی دی کہ کسی جانور کا ہی کام ہوگا۔ یہ سلسلہ اسی طرح کچھ دن چلتا رہا۔ پھر ایک دن تنگ آ کر میں نے کچھ لوگ اکٹھے کیے اور پنچایت کو جا کر درخواست کی کہ قبرستان کے ارد گرد باڑ لگوائی جائے۔ میری قسمت اچھی تھی کہ پنچایت نے باڑ لگوانے کی اجازت دے دی اور 1 ہفتے کے اندر اندر باڑ لگوانے کا کام مکمل ہو گیا۔ اب کسی جانور کے اندر جانے کا راستہ ہی نہیں بچا تھا۔ میں رات کو مطمئن ہو کر گھر چلا گیا۔ اگلی صبح جب میں قبرستان ڈیوٹی کے لیے پہنچا تو یہ دیکھ کر میری جان حلق میں آ گئی کہ دوبارہ وہی معاملہ ہوا ہے اور وہی قبر کھدی ہوئی ہے۔ میں نے آگے جا کر دیکھا تو قبر سے لاش غائب تھی۔ یہ دیکھ کر میں حواس باختہ ہو گیا اور بھاگ کر قبرستان سے باہر آ کر کھڑا ہو گیا۔ میرا سانس بہت پھول رہا تھا اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ابھی میں اس حالت سے باہر نہیں نکلا تھا کہ مجھے میرے بھائی کی کال آئی اور اس نے مجھ سے فوراً گھر آنے کو کہا۔ وہ کافی گھبرایا ہوا تھا۔ میں الٹے پاؤں بھاگتا ہوا گھر پہنچا۔ میرا بھائی صحن میں کھڑا عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا اور اندر کمرے کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔
میں نے سوچا کہ شاید امی یا ابو کی طبیعت نہ خراب ہوئی ہو۔ میں جلدی سے کمرے کی طرف لپکا تو بیڈ پر اسی عورت کی لاش دیکھ کر میں بے ہوش ہو گیا۔